کچھ چیزیں ہمیں اللہ پہ چھوڑ دینی چاہیے. ہر چیز کی ٹینشن لینا، پریشان رہنا، ڈپریشن میں چلے جانا، یہ کوئی حل نہیں. جب آپ اپنے معاملات اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں تو آپ یقین کریں آپ بہت زیادہ ریلیکس ہو جاتے ہیں اور آپ کے اندر ایک نئی پاور آ جاتی ہے اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ اب میرے تمام معاملات حل ہو جائیں گے. وہ میں نے اپنے معاملے اللہ کے سپرد کر دیے ہیں. تو اور میں صبر کر کے بیٹھ کے، کیونکہ ہماری زندگی میں ہم صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے سے بہت ہی خوش ہوگا. اس لیے کبھی بھی کسی بھی حال میں صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے مت چھوڑیں. السلام علیکم، کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. اور آج آپ کے ساتھ ڈیلی روٹین اور نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر. آج میں جا رہی تھی بس اپنے بھائی اور بھابھی کے گھر. کافی دن ہو گئے تھے میں گئی نہیں، تو آج بس بارشیں آپ کو پتہ جیسے ہو رہی تھی، تو آج بارش کچھ رکی. صبح سے تو ہو رہی تھی لیکن اب تھوڑی دیر کے لیے رکی، تو میں نے کہا کہ نہیں میں نے جانا ہے. تو بس یہ وہی تیاری ہو رہی تھی. تو چلے شروع کرتے ہیں اپنا اس ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. یہ آج کا میرا یہ ٹاپک بہت اہم ہے. یہ میں اس حوالے سے بھی آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ بعض دفعہ ہم بہت زیادہ پریشانی میں ہوتے ہیں، مشکل میں ہوتے ہیں، ہمارا دل بہت زیادہ بوجھل ہو جاتا ہے، کندھوں پہ وزن بڑھ جاتا ہے اور بس کچھ سمجھ بھی نہیں آتا، بس ایسے لگتا ہے سب کچھ رک گیا. تو یہ وہی کنڈیشن ہے کہ جس پہ ہمیں نے کیا کرنا ہے. اس موقع پہ ہم نے کرنا ہے کہ نماز وضو کرنا ہے اور مصلی بچھانا اور بس اللہ کے آگے گر گرا کے رونا ہے، سجدے میں گر جانا ہے اور اللہ سے اپنے دل کی تمام باتیں شیئر کرنی ہیں اور اللہ سے ہی مدد مانگنی ہے. بعض دفعہ ہماری بہت سی دعائیں قبول نہیں ہوتی تو ہم بس پریشان ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا وجہ ہے، کیوں نہیں ہماری دعا قبول ہو رہی، کہیں اللہ ہمارے سے ناراض تو نہیں ہو گیا. اللہ نہ کرے اللہ ہمارے سے کبھی ناراض ہو. ہمیشہ یہی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمارے سے راضی اور خوش رہے. اگر وہ ہمارے سے راضی اور خوش رہے گا تو یقین کریں سارے معاملات اپنے آپ ہی حل ہو جائیں گے. بس تھوڑی سی آزمائش ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے امتحان ہوتے ہیں اور ہمیں صبر کے ساتھ ان پہ پورا اترنا ہوتا ہے. لیکن بعض دفعہ ہم اس قدر بے صبری دکھاتے ہیں کہ بس اب وہ کچھ ہو گیا، اب میری ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. نہیں، ایسا نہیں کرنا. آپ نے ہر حال میں صبر کرنا ہے، اللہ سے دعا مانگنی اور مصلی پہ بیٹھ پہ اللہ سے بس ایک ہی دعا مانگے کہ یا اللہ میرے اندر جتنی ہمت اور برداشت ہے میری اتنی ہی آزمائشیں میرے اوپر ڈالنا. اس سے پہلے کہ میرا صبر ختم ہو جائے، میری آزمائشوں کو ختم کر دے، میری تمام دعائیں قبول کر دے، میری مشکلیں آسان کر دیں. اپنے تمام معاملات جب ہم اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ اس قدر ہمارے سے خوش اور راضی ہو جاتا ہے کہ اس بندے نے میرے پہ توکل کیا ہے تو وہ ہماری تمام مشکلیں آسان کر دیتا ہے. تو اللہ وہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ ہماری دعائیں سنتا ہے، وہ ہماری تمام مشکلیں آسان کرتا ہے. بس نہ کرنا کیا ہوتا ہے ہمیں بس تھوڑا سا صبر کرنا ہوتا ہے. تو یہاں یہ راستے میں نے تھوڑے کلپ بنائے تھے. یہ چیک کریں پانی کا حال، اس قدر پانی تھا راستے میں کہ بہت مشکل ہوئی ہمیں. جہاں ہم نے آدھے پونے گھنٹے میں پہنچا، یقین کریں 2 گھنٹے لگ گئے ہمیں وہاں پہنچنے میں، کیونکہ راستے بدل کے ہمیں جانا پڑا تو بہت ٹائم لگ گیا. اس بارش نے ہر جگہ اسی طرح پانی کھڑا تھا کہ وہاں سے گزرنا مشکل ہو رہا تھا. یہاں میں آپ سے ایک اور بات کہنا چاہوں گی کہ آج کل برسات ہے، ہر جگہ پانی کھڑا ہوا ہے تو بہت احتیاط سے چلے. بجلی کے کھمبوں کے پاس سے بہت احتیاط سے گزرے. میں گئی ہوئی تھی اپنی بھابھی کے گھر، تو یقین کریں گلشن راوی میں رہتی ہیں تو وہ ساتھ ہی ان کو کرشن نگر بھی لگتا ہے. تو وہاں میرا بھتیجا آیا تو انہوں نے بتایا کہ کرشن نگر میں اتنا پانی کھڑا تھا. اور یہ ویڈیو بھی بہت وائرل ہوئی، شاید آپ کی نظروں سے گزری ہو کہ ایک آدمی وہاں سے موٹر سائیکل پہ آ رہا تھا تیز، وہ جا کے کھمبے سے ٹکرایا اور اس کھمبے میں بجلی کے کھمبے میں اس قدر کرنٹ تھا کہ وہ موقع پہ ہی ہلاک ہو گیا. وہ پانی میں گر گیا تڑپتا ہے. تو یقین کریں یہ سب دیکھ کے میں اس قدر پریشان ہوئی کہ میری جو حالت خراب ہوئی. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے. بس یہ کہ آج کل بہت احتیاط کریں برسات کی وجہ سے. جہاں پانی کھڑا ہو وہاں سے بھی گزریں ہی نہ، اپنا راستہ چینج کر لیں، دوسرے راستے سے گزر جائیں. بجلی کے کھمبوں کے
پاس سے بالکل نہ گزریں، اپنے بچوں کو بھی یہ باتیں بتائیں کہ بجلی کے کھمبوں کے پاس سے آپ نے نہیں گزرنا، کوئی تار گری ہوئی ہے اس کو نہیں پکڑنا، یہ ساری چھوٹی چھوٹی احتیاطیں اپنے بچوں کو بتائیں۔ کوشش کریں کہ جب پانی اکٹھا ہو ان کو گھر کے اندر ہی رکھیں، گھر سے باہر جانے ہی نہ دیں۔ میں نے دیکھا کہ بہت سے مطلب گلی محلوں میں بچے اسی پانی میں نہا رہے ہوتے ہیں، بارشوں کا پانی اکٹھا جو ہو جاتا ہے، تو اس طرح نہ کریں، اس طرح سے ان کے جسم پہ بھی انفیکشن ہو سکتا ہے، گندے جراثیم ہوتے ہیں، تو بہت احتیاط کریں۔ اور گھروں میں بھی بجلی کے جو بٹن ہوتے ہیں وہ ان کو گیلے ہاتھ نہ لگائیں، کیونکہ آج کل تو ہر چیز میں ہی کرنٹ بلا وجہ ہی آ جاتا ہے۔ سوکھے ہاتھوں سے بٹنوں کو آن کریں، پنکھا آن کریں، جو بھی آپ نے کرنا ہے، اور یہ باتیں خاص طور پہ بچوں کو ضرور سمجھائیں کہ آپ نے ایسے کرنا ہے، آپ نے یہ احتیاطی تدابیر ہیں جو ہم نے بچوں کو بتانی ہے تو ان کو پتہ چلے گا۔ تو اگر آپ نے یہاں تک میری ویڈیو بھی دیکھی ہے تو میرے چینل کو ضرور لائک کریں، سبسکرائب کریں، پیارا سا کمنٹ ضرور دیجیے گا کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی، اور میری یہ آپ کو میرا ٹاپک کیسا لگا۔ اگر آپ کو میرا یہ اچھا لگا ہے تو پلیز ایک پیارا سا کمنٹ ضرور دیجیے گا، اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی آگے سے زیادہ کیا جائے گا تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چل سکے۔ تو میں آپ سے بس یہی بات یہاں کرنا چاہ رہی تھی کہ اللہ پہ توکل کریں، اللہ سے ہی دعائیں مانگیں، وہ غفور رحیم ہے۔ بندوں کے آگے رونے سے کچھ نہیں ملے گا، اللہ کے آگے روئیں گے تو سب کچھ مل جائے گا، دیر سے ملے یا جلدی ملے گا ضرور۔ میں بھی اللہ کے بھروسے پہ ہی بیٹھی ہوں۔ میرا جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ میرے سبسکرائبر پورے ہو چکے ہیں لیکن واچ ٹائم پورا نہیں ہو رہا۔ پلیز آپ سے ایک ہمبل ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو پورا ضرور دیکھا کریں، اینڈ تک دیکھا تاکہ میرا واچ ٹائم پورا ہو جائے، اور میں بھی اپنی جو میں نے سوچا ہے اپنی کامیابی کو آپ لوگوں کے ساتھ سیلیبریٹ کر سکوں۔ تو بس یہ اسی لیے بس اللہ پہ بھروسہ کر کے صبر کر کے بیٹھی ہوں۔ انشاءاللہ وہ ضرور میری دعا قبول کرے گا، اور انشاءاللہ ضرور میں آپ کے ساتھ اپنی خوشی شیئر کروں گی۔ بس صبر کریں، میں بھی صبر کر کے بیٹھی ہوں، آپ بھی صبر کریں، اللہ سے ہی دعا مانگیں، اللہ پہ ہی توکل کریں، اور کسی سے اپنے دل کی بات نہ شیئر کریں۔ صبر کرنے والوں کا ساتھ اللہ دیتا ہے، بے صبروں کا ساتھ اللہ نہیں دیتا۔ ویڈیو کافی لمبی ہوگی، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔